نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کا دین ایک انعام کے طور پر دیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین کے حیثیت سے، دین کے اعتبار سے اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں اترتی تو جس دن اترتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دین ہی جس آیت کی، یہ آیت جس دین ہی اتری وہ دین ہی ہمارے لیے عید ہے، یعنی وہ جمعہ کا دین تھا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دین ہمارے لیے عید کے مانند ہے، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے جمعہ کا دین دونوں عیدوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دین دینوں کا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا رتبہ رکھنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا رتبہ رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جمعہ کا دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر دیا ہے، اور اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر اتارا گیا، اور اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن وفات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی جس دن وفات ہوئی وہ دن بھی جمعہ کا تھا۔ اور چوتھی خصوصیت جو واقعی بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسے ہوتی ہیں کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں، بشرطے کہ وہ دعا حرام نہ ہو۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی۔ اس لیے بات حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اور جانور، یہاں تک کہ درندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جمعہ کا دن ہے قیامت نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، اب ہم آتے ہیں، یہ تو جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا، اب ہم آتے ہیں کہ یہ دن فضیلت والا ہے، بہت بڑا ہے، تو اس دن کو کیسے گزارنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون کہ ایمان والو جب تمہیں آواز دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو تم دوڑو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعی کرنا فرمایا ہے, دوڑنا فرمایا, مطلب دوڑنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی عظمت اور اس دن کی جو عظمت ہے اس کو بتانے کے لیے فرمایا کہ دوڑو, یعنی جو تمہارے کام کاج ہیں اس کو چھوڑ کر فوراً مسجد کے اندر آ جاؤ اور تجارت کو چھوڑ دو اگر تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جان لو. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جلدی غسل کرے اور اپنے کپڑوں میں سے جو سب سے اچھے کپڑے ہو اس کو پہن لے. یہاں تک بات حدیثوں میں آئے ہیں, تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم دو جوڑ کپڑے الگ کیوں نہیں کر لیتے تمہارے لیے, یہ جو جمعہ کے لیے خصوصیت جمعہ کے دن کے لیے تم اس کو مخصوص کر لو کہ اس کو تم جمعہ کے دن ہی خصوصی طور پر پہن لیا کرو. اس لیے جمعہ کے دن ہمارے پاس جو سب سے زیادہ اچھے کپڑے ہو اس کو پہنے اور جو ہمارے پاس اگر عطر میسر ہو تو وہ بھی لگائے, مسواک کرے اور اذان سے پہلے, بلکہ اگر یہ نہ ہو سکے تو اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر تشریف لے آئے. پھر جمعہ کے دن کی سنتیں پڑھیں, امام کا خطبہ سنیں, جان سے سنیں, ادھر ادھر توجہ نہ دے بلکہ اس کو جان سے سنیں. پھر اس کے بعد کی سنتیں پڑھیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ کام کر لے گا, یعنی جمعہ کے دن جلدی آنا, جمعہ کے دن سب سے پہلے تو غسل کرنا, پھر جلدی آنا, نئے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, مسواک کرنا, یہ سب آدمی کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک کی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی. اور اس کے اعمال کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اس سے دجال کی فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پہنچاتے ہیں. اس لیے جمعہ کے دن ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور جتنا بھی ہو سکے جتنا مختصر ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کریں. جتنا درود شریف پڑھیں گے, درود شریف کے فضائل کے بارے میں آتا ہے کہ 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہم کو 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں, ہم آتے جاتے اور جہاں کہیں بھی ٹائم ملے ہم اس کو کثرت سے پڑھا کریں. یہاں تک کہ جمعہ کے دن درود شریف ہر آدمی کو چاہیں کہ 2-3 ہزار مرتبہ پڑھ لیں کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے. اس لیے ہم تمام کو چاہیں کہ درود شریف کی کثرت کریں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بیع کو چھوڑ دو گے اور تجارت وغیرہ کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن تجارت کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائے گا اور جمعہ کے دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا کہ وہی کہ تم جمعہ کے دن کے بعد اگر جمعہ کی جو کوئی لغو بات دیکھو تو اس کو چھوڑ دو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. کہ اگر تم تجارت وغیرہ کو دیکھو تو جمعہ کے دن کی اہمیت کی وجہ سے تم اس کو چھوڑ دو گے. تو اس کے اندر بعض مفسرین بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے بعد تجارت کو خرید و فروخت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 70 ہزار یا 70 سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیں گے اس کے اندر. اور ایک عمل بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد جو آدمی ادھر ادھر متوجہ ہونے کے بجائے
جمعہ کی نماز کے فوراً بعد 70 مرتبہ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر 70 مرتبہ یعنی گجراتی میں 70 وقت جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم المغنی هو اللہ یہ پڑھے گا اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ اور آپ حضرات کے سامنے آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جمعہ کے دن نماز کے بعد سنتوں کا اہتمام کریں، اسی طرح ہر نماز کے بعد سنتوں کا جتنا اہتمام کریں گے ہماری زندگیوں میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے تجارتوں میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔